بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد اسحاق اوان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے ٹاپک آف ڈسکشن وہ امیون سسٹم ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انسانی جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے سورس ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہماری جو ہے قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم کا اندرونی طور پر بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے طاقت کا ہونا، یعنی کتنا طاقتور ہے اور وہ کس قدر بیماریوں سے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے، کہ جو بیماری اس پہ حملہ آور ہوتی ہے تو اندرونی طور پر انسانی جسم کتنا طاقتور ہے کہ وہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ لڑ سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہماری قوت مدافعت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہمارا موبائل کا استعمال، کمپیوٹر کا استعمال اور لیپ ٹاپ کا استعمال، ان سے ہماری جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ان کا زیادہ یوز، فریکوینٹ یوز آف موبائل، کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپ، یہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس کو کمزور کرتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہے ہمارا سٹریس لیول۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کے استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کے اندر سٹریس ہوگا۔ وہ سٹریس کس وجہ سے ہوگا کہ آپ اپنی نیند پوری نہیں کر پائیں گے، جس کی وجہ سے جو آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اس کے بعد جو پراپر خوراک جیسے آج کل ہم بہت زیادہ جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے پیزا کھا لیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مطلب کہ جو کڑھائی گوشت کا جو ہے وہ ہے، یہ چیزیں بھی یہ جو ہمارے امیون سسٹم کو ہے وہ کمزور کرتی ہے۔ ہمارے امیون سسٹم کو جو اسٹرینتھن کرنے والی چیز ہے وہ سبزیات ہیں، مطلب کہ سبز چیزیں جو ہیں، کھیرے کا استعمال ہو گیا، دوسری سبزیاں جو بھی ہمارے جسم کو جو ہے وہ اس میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سبزیات ہوگی یہ ہمارے، اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو الکوہل جو لوگ الکوہل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ شراب نوشی جو زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو ان میں بھی قوت مدافعت جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اس کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسموکنگ، مطلب کہ سگریٹ کا استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں ان میں بھی قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ورزش۔ میں ورزش کو جو ہے پراپرلی تو اس میں نہیں لے کے جاؤں گا، میں اس کو نماز سے جو ہے وہ کرتا ہوں کہ جو نماز جو ہے اگر پراپرلی انسان پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو یہ قوت مدافعت ہے یہ پوری ہو جائے گی، اور ورزش کا جو آپ کا وہ ٹارگٹ ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گا نماز پڑھنے سے۔ ایز اے مسلم ہمیں 5 وقت کی نماز کی باقاعدہ پابندی کرنی چاہیے۔ اگر جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اسے نہ تو کسی جم میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ اسے واک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے وہ اس طرح کا نظام ہے کہ ہمارا ایک جو جیسے ہم فرسٹ ٹائم صبح کے وقت جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ پارک میں چلے گئے، وہاں دوڑ لگائی، 3 4 گھنٹے بھاگتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا جسم جو اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے اور جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم بیڈ سے ہی نہیں اٹھ پاتے، اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پراپرلی نماز پڑھیں گے، جیسے صبح کی نماز پڑھیں گے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی، اس طرح سے یہ ایک تسلسل کے ساتھ اگر ہم نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ گیپ جو ہے ورزش میں ہونا بھی اتنا ہی چاہیے جیسا کہ اسلام جو ہے اس نے یہ گیپ دیا ہے نمازوں کے اندر۔ یہ ایک طرح سے آپ کا جو ہے اسلام جو ہے آپ کو آپ کی جو نماز کے ذریعے جو ہے وہ ورزش کروا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یورپین کنٹریز کی اگر ہم بات کریں جہاں یہ کرونا وائرس جو ہے یا اس طرح سے اور بہت سارے ایسے جو وبائی امراض ہیں وہ زیادہ پھیلتے ہیں، کیونکہ ان میں جو امیون سسٹم ہے، ان کا جو قوت مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ جیسے اب اٹلی میں سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اسپین میں، امریکہ میں، تو ان کی اور چائنا میں، ان کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ لوگ الیکٹرانک میڈیا سے اتنے زیادہ ٹچ ہیں۔ الیکٹرانک مطلب کہ لیپ ٹاپ کا استعمال زیادہ، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، پراپرلی جو اپنی نیند پوری نہ کرنا، تو وہاں یہ اموات بھی اس سے زیادہ ہوئی کیونکہ ان کا امیون سسٹم جو تھا وہ بہت ویک ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں اموات کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ رہا۔ اور اس کے علاوہ وہاں الکوہل کا استعمال جو ہے وہ لوگ زیادہ کرتے رہے، نائٹ کلبز ہیں، لیٹ نائٹ تک جاگتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں جو ہے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوا۔ اور پاکستان میں اس کا پھیلاؤ کم ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا ہے
ہی ہیز اے گڈ انسائٹ، وہ بہت دورست لیڈر ہے. اس نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن ایک بر وقت پر کیا. اگر اس بر وقت لاک ڈاؤن پاکستان میں نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہوتے، اس سے بھی زیادہ. اور ہماری جو تقریباً سٹی کی پاپولیشن ہے، جو بگ سٹیز ہیں، ان میں یہ زیادہ پرابلم آ رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی لوگوں کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ جو بازاری کھانے کھاتے ہیں، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کا جو وے آف لیونگ ہے وہ بھی ایک روٹین سے ذرا ہٹ کے ہے. جیسے یورپین کا وے آف لیونگ ہے، اسی طرح جو ہمارے بگ سٹیز میں وے آف لیونگ ہے، ان لوگوں کا بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ یہ بھی لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، تو جس سے ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور ان پہ بیماریوں کا حملہ آور ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو پھیلاؤ ہے یہ ولیج ایریاز میں کم ہے. ولیج ایریاز میں کسی کی وہ جو کہہ لیں کہ جو ہسٹری ہے، ٹریولنگ ہسٹری نہ ہو تو، کیونکہ ولیج میں لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ رات کو دیر تک نہیں جاگتے، اور لوگوں کا جو ہے وہ وے آف لیونگ جو ہے بہت سادہ ہے، وہ سادہ غذا استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ان کی، تو وہاں اس کا پھیلاؤ جو ہے کم ہو سکتا تھا. اگر یہ بر وقت عمران خان لاک ڈاؤن نہ کرتا تو یہ اس مرض نے بہت تیزی سے پاکستان کے اندر پھیلنا تھا. اور عمران خان کو یہ پتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ ہمارے وسائل جو اتنے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے لاک ڈاؤن کا جو اس نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، یہ اسٹیپ لیا تھا، یہ بڑا بولڈ اسٹیپ تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے بر وقت مطلب جو ہے یہ لاک ڈاؤن کا اسٹیپ لیا، اور ہمیں ایک بہت بڑی مطلب جو ہے پینڈیمکس جو بہت پاکستان میں ایک بہت ایریے کو اس نے اپنی کوریج میں لینا تھا، اس سے ہم لوگ بچ گئے ہیں. تو یہ بڑا زبردست اسٹیپ ہے. اسی لیے آپ اپنا جتنا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرینتھن کریں گے، اس طرح سے ہی آپ اس طرح کی جو وبائی امراض ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، جو ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا نہیں ہے بالکل. ہم امیون سسٹم کو ہی لے کر اس کے خلاف جو ہے ہم لڑ سکتے ہیں، اس ڈیزیز کے خلاف.